حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نہیں کوئی چیز ایسی جو جنت میں تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں۔ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو، اور اسی طرح اوامر اور نواہی کی پوری تعلیم میں نے تم کو دے چکا ہوں، اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اور روح الامین نے ایک اور روایت میں ہے کہ روح القدس نے، اور دونوں سے مراد جبرائیل امین ہے، ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تاخیر ہو جانا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نامشروع طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اس کی فرما برداری اور اطاعت و گزاری ہی کے ذریعے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تشریح حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبرائیل امین نے اس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، حلال و حرام اور ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں۔ اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس تمہید کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار کیا اور متوجہ کیا، اور اس کے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کو مل کر رہے گا۔ اور جب معاملہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تاخیر بھی ہو، جب بھی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا فضل و انعام اور اس کی فرما برداری اور اطاعت و شعاری ہی کے راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک جزئی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے اللہ کا کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کو کوئی چیز اٹھا لے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کے روزی حاصل کر لے۔ ایسے وقت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی عاقبت کو خراب کرتی ہو؟ بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حلال کا معدہ ہرگز تنگ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوند تعالیٰ اس کو بتلائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور ان کو کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمل یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے لیا اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیری بہادری کے چرچے ہو لیے، پھر اس کے لیے خداوندی حکم ہوگا اور وہ اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا،
اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میری ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ اور وہ کہے گا، خداوند میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور آپ ہی کے رضا کے لیے آپ کی کتاب پاک قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ بات جھوٹ کہی ہے، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا ہو لیا۔ پھر اس کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو لیے۔ وہ عرض کرے گا، خداوند جس راستے میں اور جن جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال اور ان سبھی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تشریح: کس قدر لرزا دینے والی یہ حدیث! اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اس حدیث میں جن 3 اعمال کا ذکر ہے، یعنی علم، دین کی تحصیل اور تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی اور مالی قربانی، ظاہر ہے کہ یہ تینوں اعلیٰ درجے کا اعمال صالحہ میں سے ہیں اور اگر اخلاص کے ساتھ ہی عمل ہوں تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے نزدیک یہ سب اس درجہ کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گناہ گاروں، چوروں، ڈاکوں اور زنا کاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔